بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی من اسمہ سیدنا و مولانا محمد احمد حامد محمود حبیبک النبی الأمی الرؤوف الرحیم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، جس طرح سے جادو برحق ہے، اسی طرح سے نظر بد جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات فرما رہا ہے کہ کافر لوگ نظر بد کے ذریعے آپ کو نیک کاموں سے روک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ نمازی ہے تو وہ اچانک سے اس نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی، کوئی بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے، کوئی بندہ حدیث کا عالم ہے تو اچانک سے وہ اپنے رستے سے بھٹک گیا، تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، بڑے عالم صاحب ہیں، بڑے قاری صاحب ہیں، بڑے خوش لحانی سے قرآن شریف پڑھتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح عرب کے اندر کفار کا بھی ایک یہ معاملہ تھا کہ وہ نظر بد ان کی اس قدر زیادہ خطرناک ہوتی تھی کہ اگر وہ کسی جانور کو بڑے غور سے دیکھ لیتے تھے اور پھر وہ دیکھنے کے بعد کہتے تھے واہ واہ کیا خوبصورت جانور ہے، بڑا خوبصورت جانور ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ اس کی نظر بڑی تیز ہے، تو وہ اپنے غلاموں کے ذریعے جس کا وہ جانور ہوتا تھا اس کے گھر برتن بھجوا دیتے تھے کہ بھی آج وہ فلاں شخص نے اس کو دیکھا ہے تو آج وہ فلاں شخص کے گھر میں یقیناً جانور ذبح ہوگا اور ہمارے لیے گوشت آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے جو ایک جوان اونٹ کو ہنڈیا کے اندر پکا دے۔ اسی طرح کچھ کفار نے مل کر پلان بنایا کہ یار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے کہ آپ نظر بد کا شکار ہو جائیں۔ تو کچھ کفار مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کوئی دیکھ کر کہتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت جوانی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر جب انہوں نے یہ باتیں کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اس چیز کا کوئی اثر نہ ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظر بد سے بچنے کے لیے اذکار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے چونکہ وہ پڑھ کر اپنا حصار کیا ہوا تھا اس لیے آپ اس سے محفوظ بھی رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور جگہ پر حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا زیادہ تر حصہ صرف نظر بد کی وجہ سے قبر کے اندر چلا جائے گا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ نظر بد کس قدر زیادہ خطرناک چیز ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک بندے کا کاروبار اتنا اچھا چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک سے اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے تو وہ بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے جادو کیا۔ ہمارے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہیں، بے شمار لوگ آتے ہیں کہ جی کسی نے جادو کر دیا ہے، جی رزق کی بندش ہو گئی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو وہ معاملہ ہی الٹ ہوتا ہے کہ اس میں وہ بندہ اصل میں نظر بد کا شکار ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں، کیا نظر بد کی وجہ سے انسان کو جسمانی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں؟
تو جناب نظر بد کی وجہ سے انسان بے شمار خطرناک بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے، جس میں آنکھوں کا ضائع ہو جانا بھی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی جانا بھی ہے، چہرے کے اوپر داغ دھبوں کا آ جانا بھی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ سٹمک کا شکار ہو گیا، اس کا سٹمک جو ہے وہ خراب ہو گیا، کوئی کینسر کا شکار ہو گیا، کوئی دماغی طور پر اپسٹ ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ نظر بد جو ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو اندرونی طور پر بھی بے شمار بیماریاں لگا دیتی ہے۔ تو جب کسی کی نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے، اس کو دم کیا جاتا ہے، تو نظر بد تو چلی جاتی ہے، مگر وہ بیماری جو ہے پھر وہ آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہوتی ہے، ایک دم سے وہ بیماری بھی وہاں سے نہیں جاتی۔ تو نظر بد اگر کسی بندے کو لگ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج بھی بڑا خوبصورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس کی نظر لگی ہے تو آپ اس بندے کے غسل کیے ہوئے پانی کو لے کر اس کے ساتھ آپ نہا لیں، یا اس کی پیٹھ کے اوپر جو ہے اس کا پانی بہا دیں، اس سے بھی نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو دم کیا جائے یا وہ خود کو دم کرے، اس سے بھی نظر بد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو نظر بد کا اس کے علاوہ بھی علاج ہے جو کہ احادیث شریف سے بھی موجود ہے۔ نظر بد کا علاج سورہ فاتحہ کے اندر بھی موجود ہے، نظر بد کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر بھی موجود ہے، نظر بد کا علاج سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اب اگر کسی بندے کو نظر لگ گئی ہے تو اس کو دم کیا جائے تو اس کا دم کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اس کو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا جائے اور مسلسل 7 دن تک اس کو دم کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ 7 دن اس کو دم کیا جائے، اس سے بھی نظر بد کا علاج ہو جاتا ہے۔ تیسرا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے، 1 مرتبہ سورہ فلق اور 1 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر یوں دم کر کے اپنے پورے جسم کے اوپر یوں ہاتھ پھیر لے اور پاؤں تک لے جائے، پھر دوسری مرتبہ بھی یہی عمل کرے، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی عمل کرے، اور اسی طرح سے اس کو بھی وہ 3 دن 7 دن 11 دن جتنا اس کو بہتر لگے، اگر روز کر لے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے کہ وہ اس سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اور اگر ہم روز اس عمل کو کرتے رہیں تو پھر یہ ہوگا کہ جو نظر بد ہمیں لگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اگر نظر بد نہیں لگی تو ہم اس چیز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔